مثلاً سرفراز نے پوچھا، تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پیر اصلاً کیا چیز ہے؟ میرا مطلب ہے یہ واقعی کوئی پیر ویر ہے یا ویسے ہی؟ ہاں یاد رکھو، اسے سید وغیرہ مت کہنا، کیونکہ یہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن سید نہیں ہو سکتا۔ سید کو دیکھ کر اس پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، مگر اسے دیکھ کر بڑی عید پہ اسے قربان کرنے کو دل چاہتا ہے۔ سرفراز سر جھٹک کر بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے دھاڑا، پھر وہی بکواس، میں نے پوچھا ہے کہ تم اس سے کیا مشورہ چاہتے ہو؟ بھائی میں جو بھی پوچھوں گا تمہارے سامنے ہی پوچھوں گا، اتنے اتاولے نہ ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ مراسی ابھی تک للیانی سے بکری اور اپنے سانڈو کو لے کر نہیں آیا، کل کا گیا ہوا ہے۔ میں نے موضوع تبدیل کرنے کی غرض سے اسے نئی پٹڑی پہ چڑھا دیا۔ کوئی وجہ تو ہو گئی ہوگی، ویسے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ شام سے پہلے وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ محض سانڈو کو ہی تو لانا ہے، محض سانڈو کو ہی لانا ہوتا تو وہ کب کا پہنچ گیا ہوتا۔ بکری بھی تو ساتھ ہوگی، جسے کہیں نئی جگہ پہ لے جانا ایک مصیبت سے کم نہیں ہوتا۔ ایک قدم آگے گھسیٹو تو وہ 4 قدم پیچھے کھسک کر پیشاب کر دیتی ہے۔ بس بس ڈھولنا شروع ہی ہو گئے ہو، چھری طرح دم لو۔ اچھا یہ تو بتاؤ، کوئی اندازہ ہے کہ میراثی سیدھا ہمارے گھر آئے گا یا ٹبے پہ ملے گا؟ دراصل میں اسے اس کے سانڈو اور بکری وغیرہ کو گاؤں اور گھر والوں کی نظر سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، انہیں ایک خاص وقت پہ ہی سامنے آنا چاہیے۔ سرفراز کاندھے اچکاتے ہوئے بولا، کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ کدھر لینڈ کرتا ہے؟ یا تو ہم اسے کہہ دیتے کہ واپس پہنچ کر ہمیں فلاں جگہ پہ ملنا، اب تو یہ اس کی اپنی سہولت اور ثواب دید پہ ہے۔ اس کی واپسی کا راستہ وہی ہے جو شہر سے گاؤں کی طرف آتا ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ سیدھا اور مختصر راستہ تو یہی ہے۔ انسان کا دماغ خراب ہو یا کوئی اور نامعقول سی وجہ ہو تو بھی کئی راستے ہیں۔ سرفراز نے روکھا سا جواب دیا۔ بہرحال تم یوں کرو کہ کسی ذمہ دار سے ساتھی کی ڈیوٹی لگا دو، وہ گاؤں سے باہر راستے پہ نظر رکھے، جو ہی مراسی اینڈ کمپنی نظر پڑیں تو ان کو لے کر سیدھا کھیتوں والے ڈیرے پہ پہنچ جائیں اور ہمیں خبر کر دے۔ گاؤں کے باہر بڑے جوہڑ کے پاس برگد کے نیچے کوئی دیہاتی قسم کا مداری 10-20 بچے بوڑھے اکٹھے کیے تماشا دکھا رہا تھا۔ ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہیں پہ گاؤں کے پرانے اور نئے چوکیدار سے ملاقات ہوئی۔ نیا چوکیدار پرانے چوکیدار کا داماد تھا، دونوں بڑے اتفاق سے ملے۔ میں نے دونوں کو رات سرفراز کے گھر بلا لیا۔ آج رات ہمیں سلیمان کے دادا اور والد صاحب سے کھانے پہ ملاقات کرنی تھی۔ گھومتے گھومتے ڈاک خانہ، مویشی گھر، پٹواری کا ڈیرا، ڈسپینسری، سکول اور آٹا پیسنے کی چکی اور بھی کئی جگہ آوارہ گردی اور خجل خواری کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ حسب معمول سرفراز کی بیبے کی جھڑکیاں وصول کی اور چپ چاپ بیٹھک میں گھس کر چارپائی پہ پڑ گئے۔ گزشتہ رات بے آرامی سے کٹی تھی، لہٰذا سوچا 2 گھنٹے ذرا کمر سیدھی کر لیں، کیونکہ ظہر سے پہلے پیر صاحب سے بھی تو ملنا تھا۔ بچہ، بوڑھا، بیمار اور بدماش اول تو سوتے ہی نہیں، اور اگر کسی مجبوری یا معذوری سے سو جائیں تو پھر انہیں کوئی جگاتا نہیں کہ ان کا سویا پڑا رہنا ان کے جاگنے سے بدجہا بہتر اور افضل ہوتا ہے۔ اس میں بہت سوں کے لیے امن، چین، سکون اور عزت ہوتی ہے۔ ہم تاکید بھی کر کے لیٹے تھے کہ ظہر سے پہلے ہمیں زبردستی بیدار کر دیا جائے، مگر پینڈو قسم کی جو بیبے ہوتی ہیں وہ ایسی تاکیدیں واقیدیں درخوار اعتنا نہیں سمجھتے۔ ان کی اپنی ایک علیحدہ ہوڑ مغزی ہوتی ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پیر صاحب نے اپنے 2 عدد شاگرد پیغام دے کر بھیجے کہ اگر آپ نے مجھ سے ملنا ہے تو فوراً آ جائیے، ظہر کے بعد مجھے ایک مریض کو دیکھنے کسی دوسرے گاؤں جانا ہے۔ منہ پہ پانی کے چھپاکے مار کر ہونقوں کی طرح مسجد کی طرف بھاگے، ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوئے تو پیر صاحب بڑا مناسب سا لباس زیب تن کیے بڑے ٹھسے سے پھسکڑا مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ عطر خس کی بھینی بھینی خوشبو اور پیر صاحب کی سٹین لیس سٹیل قسم کی دندان زیب مسکراہٹ نے ہمارا استقبال کیا۔ حنا آمیز احمری کاکلیں بھی تیل سے چپڑی ہوئی تھیں۔ دمبالا سرما زیب چشم تھا۔ پیر صاحب جمال اور جلال کا ایک نمونہ بنے ہوئے تھے۔ مجھے انہوں نے بطور خاص کمال شفقت اور محبت اپنے دائیں پہلو میں جگہ مرحمت فرمائی، جہاں ایک نرم سی توشک بچھی ہوئی تھی۔ سرفراز، فوجی اور سلیمان سامنے بیٹھ گئے تھے۔
ہم سب کا مجموعی طور پہ حال چال پوچھنے کے بعد انہوں نے بڑے توہمانہ انداز میں اپنے ایک ٹھگنے سے شاگرد کو اشارہ فرمایا۔ وہ جھٹ شکر کا شربت بنا لایا۔ دو چار منہ پھاڑ قسم کے ڈکار لینے کے بعد شکر الحمدللہ کہہ کر فرمایا، کہیے مجھ سے کس قسم کا مشورہ آپ چاہتے ہیں؟ میں نے مناسب سے تعامل کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں آیا تو یہاں چودھری سرفراز اور چودھری سلیمان کے پاس چھٹیاں گزارنے تھا۔ سوچا کہ 2-3 ہفتے یہاں خوب گزریں گے، مگر یہاں آتے ہی صورتحال کچھ ایسی سامنے آئی کہ اب میرے سامنے صرف 2 راستے ہیں، یا تو میں فوراً یہاں سے بھاگ لوں یا پھر ہمیشہ کے لیے یہیں پہ ڈیرے ڈال لوں۔ پیر صاحب نے اپنی موٹی موٹی ابلی ہوئی عجیب سی بے قرار آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، مگر میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے احتراز کر رہا تھا۔ انہوں نے میری بات بیچ میں ہی قطع کر دی تھی۔ فرمایا، برخودار جو بھی کہنا ہے بلا تمہید کہو، تاکہ میں کچھ جان سکوں کہ تم دراصل مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ سرفراز دخل در معقولات کرتے ہوئے بولا، مولوی صاحب، اسے 2 راتوں سے ایک ہی عجیب و غریب قسم کا خواب پریشان کر رہا ہے۔ یہ خواب چونکہ روحانیت کیفیات کا حامل ہے، اس لیے اس کی تعبیر کے سلسلے میں ہمیں آپ کے رہبری کی اشد ضرورت ہے۔ سرفراز نے یہ پھلجھڑی خدا جانے کس مصلحت کے تحت چھوڑی تھی، ورنہ میرا ارادہ سیدھے سیدھے خواج خضر والے فراڈ کے سلسلے میں ان کا تعاون اور مشورہ حاصل کرنے کا تھا۔ ایک دم جیسے میرے دماغ کا بلب روشن ہو گیا ہو، مجھے ایک نیا آئیڈیا آیا اور ایک اچھوتا طریقہ سوچا۔ ساتھ ہی ابھی گفتگو اور آئندہ کے لائحہ عمل کے تمام تر جزویات اور تانے بانے بھی سامنے آ گئے۔ پیر صاحب قدرے خوش ہوئے کہ ہم اس روحانی کیفیات والے خواب کی خاطر خواہ خوشکن اور تعبیر کے سلسلے میں ان سے رجوع ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہوئے گویا ہوئے، برخوردار بسم اللہ پڑھ کر خواب بیان کرو۔ پھر ذرا ٹھہرو کہتے ہوئے وہ بمشکل اٹھے اور پیچھے والی چوبی الماری سے ایک بوسیدہ سا ہار، جس میں شاید چھہارے پروئے ہوئے تھے، نکالا اور میرے گلے میں ڈال دیا۔ فرمایا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے مخصوص خوابوں کی تعبیر کے وظیفے والا بابرکت ہار ہے، جسے میں صرف ان خوش قسمت خواب دیدوں کے گلے میں ڈالتا ہوں جن کے خواب معدے کی خرابی اور نیت کے فطور سے ہٹ کر روحانی کیفیات کی حامل ہوتے ہیں۔ اس ہار میں ایک اور کرامت بھی ہے، وہ یہ کہ خواب دیکھنے والے کو منوان سارا خواب یاد آ جاتا ہے۔ اس ہار کو صرف گلے میں ڈالنے کا ہدیہ ہی 5 پڑوپی اناج زائد الہدیہ ہوتا ہے۔ ہاں، بسم اللہ۔ وہ آنکھیں میچ کر ہمہ تنگوش ہو گئے۔ میں نے عجیب سی بے بسی اور جھنجھلائے ہوئے انداز میں سرفراز کی جانب دیکھا۔ اس کمبخت نے مجھے آنکھ ٹکا دی۔ مطلب کہ شروع ہو جاؤ۔ پیر صاحب عالم بے خودی کیے یا مراقبے کی حالت میں گھڑی کے پینڈولم کی طرح دائیں بائیں ہلکورے لے رہے تھے۔ میں بھی جیسے عالم تنویم میں کہہ رہا تھا، خواب سراب کا سیماب۔ ایک بڑا سا سنہری پروں والا پرندہ ہے، اس کی لمبی سی راج ہنس کی طرح گردن کے گرد میں اپنے بازو حائل کیے ہوئے ہوں۔ اس پر بیٹھنے کی کاٹھی تاتاریوں کے وحشی گھوڑوں کے مانند اور مرمری جسم کی رواں پش شتر مرغ کے لمبے لمبے پروں کے نفیس اور نازک لمس کی طرح غنود آور اور دبیز ہے۔ وہ مجھے لیے ہوئے بڑی سبک خرامی سے خلاؤں میں محو پرواز ہے۔ اودھے اودھے نرم نرم بادلوں کے گالے میرے گالوں کو گدگداتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اوپر تا حد نظر نیلا نیلا آسمان، جیسے کسی نیلم پری نے نیل کنٹھ کے نیلے نیلے پر، کچا نیلم، نیل پالش، سب کچھ ملا کر بسیط و بے کراں افق کو سپرے کر دیا ہو۔ پاؤں تلے بہت نیچے جیسے سبزے کا بہت بڑا قالین بچھا ہوا ہو۔ عجیب سے منظر، نظارے، جھیلیں، جھرنے، آبشاریں، دریاؤ دمن، پربت و کوہسار، میں ہر ایک سے لطف و نیاز لیتا ہوا رواں دواں ہوں۔ اچانک میرے مرکب سے مرغ نے جھکائی لی۔ میں نے مضبوطی سے سراہی دار گردن پکڑ لی۔ منظر تیزی سے بدلنے لگے۔ ہم بہت نیچے اتر آئے۔ صبح صبح کا وقت، فضا میں گائے بھینسوں کے گلوں میں بندھی گھنٹیوں کا ترنم اور ہوا میں کستوری اور موگرے کی خالص عطر کی باس رچی ہوئی تھی۔ سمرغ نے بڑی نرمی سے مجھے جھٹک کر نیچے اتارا، پھر ذرا ہٹ کر اپنے پنجوں سے زمین کریدنا شروع کر دی۔
تھوڑی سی مشقت کے بعد ایک پرانی سی دبی ہوئی لکڑی برآمد ہوئی. اپنے سبک پروں کی ہوا سے اسے صاف کیا. پھر ایک اچنبا ہوا. میری تو گھگی بن گئی. وہ انسان کی کلام کرنے لگا. میں بٹ بٹ اس کی جانب دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک مقدس جگہ ہے. یہاں جنوں کے سردار سلیمان علیہ السلام کے اڑن تخت کا لینڈنگ گیئر دفن ہے. میں نے اس کی نشاندہی کر دی ہے. اب تو اس مقدس ٹیلے کا متولی ہے. پھر اس مقدس مرغ نے مجھے ایک اور شکل جو آپ کی شکل مبارک سے ہو بہو ملتی جلتی تھی دکھا کر کہا کہ باقی رہنمائی تو ان سے حاصل کر. یہ کہہ کر سمرغ نے مزید کچھ کہے سنے بغیر اڑان جو بھری تو یہ جا وہ جا. میں کبھی اس کو اور کبھی اپنے ٹبے کو دیکھتا رہ گیا. یہاں تک خواب سنا کر میں نے جو آنکھ کھولی تو پیر صاحب جیسے ستو اور بھنگ پیے ہوئے مجھے گھور رہے تھے. باقی میرے اپنے ترتریے وہ تینوں گہرے سمندر کی طرح خاموش با ادب بیٹھے تھے. پیر صاحب مجھے مسلسل گھورے جا رہے تھے. ایک لمحہ کے لیے تو مجھے احساس ہوا کہ ابھی وہ چیتے کی مانند اچھل کر میری گردن دبوچ لیں گے، اور اگر وہ اپنے وزن اور بے ہنگم وجود کی بنا پر ایسا نہ کرنے کا سوچ رہے ہوں تو مجھے پھر وہ کسی نہ کسی موکل سے ضرور مروا دیں گے. پیر صاحب کے موٹے موٹے ہونٹوں پہ پتلی سی جنبش ہوئی. تم یہ گلے میں پڑا ہوا مقدس ہار اتار دو. میں نے ایک نظر چھواروں والے ہار کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو میرا خواب مکمل نہیں ہوتا. یہ خواب میرے خیال میں کسی جادوئی فلم کی سٹوری ہے. لا حول ولا. اچھا یہ بتاؤ، یہ تمہارے والا ٹیلا کہاں واقع ہے؟ میں نے فوراً گھڑا گھڑا جواب دیا، جی یہیں اپنے گاؤں والا ٹیلا. اب میں آگے کا خواب سناتا ہوں. میں حیران اور پریشان ٹیلے پہ کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ میں کس چکر میں پھنس گیا ہوں. اچانک کسی پرندے کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ سنائی دی. دیکھا کہ وہی سمرغ ایک بکری جیسے جانور میرے قریب چھوڑ کر پھر اڑ گیا. پیر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے. آگے بڑھ کر میرے گلے سے چھہاروں والی مالا اتارتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ کا خواب محض بوجھل معدے کی کارستانی ہے. اپنا ہاضمہ درست کریں، 5 وقت نماز پڑھا کریں، اور ایسے بیہودہ خواب سنا کر لوگوں کا ایمان اور دھیان خراب نہ کریں. طلسماتی جادوئی فلموں سے پرہیز کریں. یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے. وہ اٹھ کر جانے لگے تو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، جی وہ جو خواب میں اشارہ ہوا کہ میں آپ سے رہنمائی حاصل کروں. وہ ڈنڈا اٹھانے کے لیے بڑھے لیکن ہم ڈنڈے کی دسترس سے باہر نکل چکے تھے. واپس ہوتے ہوئے راستے میں سب بھی خاموش تھے، جیسے کبڈی ہار کر پلٹ رہے ہیں، یا کوئی ایسا فرد فوت ہو گیا جس کے ذمے ان کا کچھ لکھا نکلتا تھا. میں بھی دانستہ چپ رہا، کیونکہ اس سمے انہیں چھیڑنے کا مقصد محض بیل مجھے مار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. شکر دوپہر، سورج سر پہ چڑھا قوالی کر رہا تھا. سب کا پسینہ ٹپکا تو دم لینے کی خاطر ایک ببول تلے گھاس پہ بیٹھ گئے. یہاں سب نے منہ میں گھنگنیاں رکھی ہوئی تھیں، جیسے سب نے ایکا کیا ہوا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو لے آج بات نہیں کرنی. اچھا بھائیو، خدا حافظ، بنجارے تو چلے، کہا سنا معاف کر دینا. میں یہ کہہ کر خاموشی سے اٹھا اور گاؤں سے باہر جانے والے راستے پہ ہو لیا. کچھ دیر تک چلنے کے بعد جب میں نے محسوس کیا کہ نہ تو کسی نے مجھے روکا اور نہ ہی پیچھے سے آواز دی، بڑی طبیعت چالو ہوئی کہ ایسے بے وفا اور چشم توتا دوست کسی جھوٹے منہ رکنے کو کہا. نہ کسی نے تکلفاً یا رسماً یہ تک پوچھا کہ میاں کیوں اور کہاں جا رہے ہو. غصہ اور آنچ پکڑ گیا تھا، رفتار بھی قدرے تیز ہو گئی. کچھ دور آگے ایک موڑ پہ میں نے بڑی ہوشیاری سے پیچھے دیکھا تو تینوں کم وقت لنڈورے اچیلوں کی طرح پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے. میں ٹھٹک کر رک گیا، وہ بھی وہیں پہ تھم گئے. 2-4 قدم میں نے اور آگے بڑھائے، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. بڑی طبیعت جھنجھلائی کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں. آخرکار میں نے انہیں ایک مناسب سی گالی دے کر پاس بلایا. یہ کیا حرکت ہے؟ تم سب نے اگر منہ بند کر لیا ہے تو پھر میرے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. لہٰذا تم لوگ اپنے گھر جاؤ اور مجھے بھی جانے دو. ہم تینوں بھی تمہارے ساتھ ہی جائیں گے. سرفراز نے بے رخی سے جواب دیا. کیوں؟ تم لوگوں نے مجھ سے نکاح پڑھوایا ہوا ہے. نکاح پڑھوانے والی بات ہی سمجھو. تم نے گاؤں پہنچتے ہی جو جھرلو گھمایا ہے اور جس طرح سے بندے بندے کے سامنے ہماری نکاتی کرائی ہے، خدا لگتی کہو کہ کیا اب ہم اس گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ ایک آخری معزز بندہ مولوی صاحب رہ گئے تھے، انہیں بھی ہمیں نکالنے کے لیے ڈنڈا اٹھانا پڑا.
اور بس اور کچھ مت آگے کہو، میں ہی برا اور فسادہ ہوں، اس لیے تو میں جا رہا ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر پھر چلنا شروع کر دیا۔ وہیں رک جاؤ، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو فوجی ان ایکشن آ جائے گا۔ سیدھی طرح واپس گاؤں چلو۔ دادا کی دعوت تو بڑے دعوے سے قبول کر لی تھی، اب وہاں مرغے بٹیرے اور دریا کی تازہ مچھلی جو تیار ہو رہی ہے وہ کون کھائے گا؟ اور اگر تم دعوت پہ نہ پہنچے تو دادا ابا ہمیں بھون کر کھا جائیں گے۔ ان کی یہ دلیل اور دھمکی واقعی اپنا کام کر گئی تھی۔ بہروپیہ، بہروپ نگر کا کروپیہ۔ واپس پلٹ ہی رہے تھے کہ دور سے ایک سائیکل دھوڑ اڑاتی ہوئی دکھائی پڑی۔ سلیمان نے نظر سے سونگھا لگا کر نعرہ لگایا کہ آنے والا ہمارے لیے کوئی پیغام لے کر آ رہا ہے۔ واقعی وہ خورشید تھا جسے میراثی اور اس کے سانڈو کی آمد کی خبر دینے پہ مامور کیا گیا تھا۔ ڈیرے پہنچے تو مارے حیرت میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک تن و توش والے بزرگ، چھاتی تک اتری ہوئی سرخ و سفید داڑھی، پٹے دار کاکلیں، اوپر بڑا سا پگڑ، موٹی موٹی انگلیوں میں کئی ایک انگوٹھیاں اور بڑی سی تسبیح ہاتھ میں لیے رول رہے تھے۔ پاس ہی ایک بکری بندھی جگالی کر رہی تھی، بکری ویسی ہی سیاہ دھبوں والی۔ بزرگ کے پاس ایک ملنگ بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارا اپنا میراثی اور اس کے دو بیٹے چارپائی پہ بیٹھے بزرگ آدمی کو پنکھا جھل رہے تھے۔ سلام پہل میں نے کی۔ بزرگ نے بڑی بڑی کاٹدار آنکھیں کھول کر ہمیں دیکھا، پھر بڑی بے نیازی سے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، ادھر آ کر بیٹھ جاؤ بچہ، بزرگوں کے آگے اس طرح ڈھٹائی سے کھڑے نہیں ہوتے۔ میں دائیں جانب کھسک کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے آہستہ سے سرفراز کے کان میں کہا۔ یہ بزرگ بھی مجھے کوئی پیر صاحب کے پیر بھائی دکھائی دیتے ہیں۔ پھر میں نے سلیمان کے کان میں ہولے سے کہا، یار اگر تمہیں کچھ یاد ہو تو بتاؤ کہ آج صبح ہم نے کون سی شے الانگی تھی کہ جس کی پداش میں ہمیں آج ایسی ایسی ہوائی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ شاید ہماری کانا پھوسی کی ہلکی سی بھنک بزرگ کے کانوں میں پڑ گئی تھی۔ انہوں نے ہمیں بڑے جلالی انداز میں ڈانٹا اور حکم دیا کہ ان بدتمیزوں کو فوراً سے پہلے یہاں سے بھگا دیا جائے۔ میرا تو خون کھول اٹھا۔ اس سے پہلے کہ میں کسی کارروائی کے لیے اٹھتا، میراثی نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے کوئی سحر بزرگ کے کان میں پھونکا۔ بزرگ کو تو جیسے کسی نے بجلی کی ننگی تار چھوا دی تھی۔ ایک زبردست جھٹکے سے وہ اچھلا، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے سر کا بڑا سا پگڑ جو اتارا تو جیسے وہ ننگا ہو گیا۔ چھتناری داڑھی، ماں مونچھیں، شانوں تک لہراتی ہوئی زلفیں، سب کچھ چشم زدن میں اس نے اتار کر میرے قدموں میں رکھ دیا اور اندر سے وہ اود بلاؤ سا نکل آیا۔ ہاتھ جوڑ کر پھر وہ جو شروع ہوا، اچے شملے، سرداریاں قائم، میں کمی کمینہ میراثی، بہروپیہ، تواڈی جتیاں دی خاک، تواڈے حقے دی چلم دی راکھ، خطاواں معاف تے وفاواں یاد، اللہ بیلی یاد تے سیال کوٹ دے وڈے خان صاحب، خان صاحبیاں سلامت۔ وہ ہاتھ جوڑ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سرکار، آپ نے راوی کا پل دیکھا ہے؟ میں نے زبان کے بجائے سر کی جنبش سے ہاں کا جواب دیا۔ وہ پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، کیا بات ہے سرکار، منہ سے نہیں بولتے، منہ میں بغل گند ہے، بولو سرکار، دل دی کنڈی کھولو۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں ہاں دیکھا ہے، بلکہ کئی بار دیکھا ہے۔ وہ شاوڑیاں بھائی شاوڑیاں، خان صاحب نے راوی کا پل دیکھا ہے، بلکہ کئی بار دیکھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، پل کے سینگ نکل آئے تھے یا پل کی مونچھیں اگائی تھیں؟ آپ نے بار بار کیوں دیکھا؟ اچھا چلو، دیکھ لیا تو دیکھ لیا، مولا خوش رکھے، اب بتائیں کہ پل اندر کتنا ہوتا ہے اور باہر کتنا؟ سرکار میری توبہ، میں کوئی امتحان نہیں لے رہا، بس ایسے ہی پوچھ لیا ہے۔ میں نے بھی ان کی جگتوں کا لطف لیتے ہوئے جواب دیا، بھائی کوئی 2 گنا اندر اور 1 حصہ باہر ہوتا ہے۔ موتیاں والیو، ہن دسو کہ آپ اندر کتنے ہیں اور کتنے باہر ہیں؟ اس بات پہ سب ہی لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ہنسی مذاق کی گرد بیٹھی تو میں نے سب سے پہلے میراثی کے سانڈو کو بزرگ کے بہروپ کی دل کھول کر داد دی اور کہا کہ میں خود بھی دھوکہ کھا گیا، یہی سمجھا کہ کوئی بہت بڑا پیر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس کی مصنوعی داڑھی، مونچھیں اور لمبی زلفیں ملاحظہ کی۔ یہ تینوں چیزیں سر کے پگڑے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ پگڑ پہن لو تو 1 سیکنڈ میں چہرہ کچھ سے کچھ ہو جاتا تھا۔ یہ گیٹ اپ بھی اس کا خود ساختہ تھا، بڑا ہی ذہین، فتین اور بلا کا فنکار بلکہ استرکار تھا۔ میں نے 3-4 گھنٹے لگا کر اپنے پروگرام کی ہر چیز، ہر بات
چھوٹی سے چھوٹی جزویات کے ساتھ اس کے دماغ میں بٹھا دی تھی۔ پھر اسے ساتھ لیا، ٹبے پہ آ کر سلیمان علیہ السلام کا اوڑھن کھٹولا، محبوب اور کستوری کے مدفن، اس کی خوشبو، سانپوں کا سلسلہ، لوگوں کی توہمات، محبوب کے والدین کا وہم اور نفرت، سب کچھ اس کو سمجھا دیا۔ اب ہم سب بکری کے دوالے ہو گئے۔ یہ وہی بکری تھی جس کا ایک بچہ ان فراڈیوں کے ڈیرے پہ مقدس بچہ بنا ہوا تھا، جس پہ کلمہ پاک کا آدھا حصہ محمد رسول اللہ جعلی طریقے سے لکھا ہوا تھا۔ اب ہم نے اس بکری پہ سیاہ دھبوں کو سرما، نیل اور تیزاب کی مدد سے بڑھا کر لا الہ الا اللہ بنانا تھا، اس ہنر مندی کہ یہی محسوس ہو کہ یہ قدرتی طور پہ ایسا لکھا ہوا ہے۔ گھنٹے میں یہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ اب ہم نے فوجی، مراسی اور دلاور کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس بہروپ پارٹی کو لے کر شام سے پہلے دریا پہ جائے اور ڈیرے پہ لے جا کر ہر چیز کی زیارت کروائے۔ ظاہر ہے کہ ہم رات سلیمان کے دادا کے ہاں کھانے پہ مدعو تھے۔ وہاں سے فراغت کے بعد ہم نے ڈیرے پہ واپس آنا تھا اور دن بھر کی کارروائی کو دیکھنا تھا، اور یہ کھیل شروع کرنے سے پہلے ٹبے کے سٹیج پہ فائنل ریہرسل بھی تو ضروری تھی۔ ہر کارکن کو اس کی ڈیوٹی اور ہر ایکٹر کو اس کا کریکٹر سمجھا کر میں، سرفراز اور سلیمان گھر آ گئے۔ نہانے دھونے کے بعد سلیمان کے گھر جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ دادا، آتش گیر مادہ۔ محبوب مرحوم اور سلیمان کے والد اور دادا ویسے ہی تھے جیسے عام دیہاتوں میں باپ، دادے، نانے ہوتے ہیں۔ ایک جیسے نام، ایک جیسے سر شملے، پگڑیاں، مونچھیں، داڑھیاں، باتیں، سوچیں، فکریں۔ ایک بوڑھا سندھ سے، دوسرا بلوچستان سے، تیسرا پنجاب اور چوتھا سرحد سے لے لیں، سب اپنے ناموں، کاموں، دلچسپیوں، تکلم، زبان، بیان اور فکری اعتبار کی معمولی سی کمی بیشی کی رعایت کے ساتھ ایک جیسے ہوں گے۔ کشادہ سے صحن میں خوب چھڑکاؤ کیا ہوا تھا، 4-5 چارپائیوں پہ صاف اجلے کھیس اور تکیے بچھے ہوئے تھے، سرکنڈوں کی آرام دہ کرسیاں اور ایک بڑی سی تپائی بھی تھی۔ سلیمان کے دادا ایک پلنگ پہ نیم دراز ایک بڑے سے جناتی حقے سے شغل فرما رہے تھے۔ ایک نوجوان سا کاما زمین پہ اکڑوں بیٹھا پلنگ پہ نیم دراز دادا کے خارش زدہ پاؤں داب رہا تھا۔ ادھر جب ہم گھر سے چلے تھے تو 3-4 مقامی کتے بھی ہمارے پیچھے پیچھے کچھ فاصلے پہ آ رہے تھے۔ دیہاتیوں کی طرح یہ پینڈو کتے بھی اپنے گاؤں کے مہمانوں کو پورا پروٹوکول دیتے ہیں۔ ہم حویلی کے جہازی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو باہر کے کتے باہر ہی کھڑے دم ہلا ہلا کر جذبہ خیر سے گالی کا اظہار کر رہے تھے۔ اب ہم خانہ زاد کتے کی عملداری میں تھے، جس نے ہمیں اندر دروازے سے وصول کیا اور دادا جان کے پاس پہنچا کر چارپائی پہ بٹھا کر خود حقے کی چمڑوس نچے کے پاس بیٹھ کر نیم باز نظروں سے ہمیں تاکنے لگا۔ بوڑھے دادے نانے ٹائپ کے بزرگ سوتے جاگتے عموماً ایک سی حالت میں ہی رہتے ہیں۔ کیا مجال جو سامنے والا آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ یہ جان پائیں کہ بزرگ سوئے ہوئے ہیں یا عالم بیداری کے کسی درجے پہ ہیں۔ عام طور پہ ان کی عالم وجود میں موجودگی ہلکی سی ہوں ہاں، اوپر والے ہونٹ پہ ہلکی سی کپکپاہٹ یا پھر حقے کی گڑگڑاہٹ سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ السلام علیکم کہہ کر ہم وعلیکم السلام کے لیے ان کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ہمیں وعلیکم السلام اور بیٹھنے کے لیے تو وہ کہے جو خود بیٹھا یا جاگا ہوا ہو۔ ہلکی ہلکی خراٹیاں سی ابھر ڈوب رہی تھیں، کان کی لویں بھی کھجلا رہے ہیں، حقے کی نہ ہونٹوں کی گرفت میں دبی پڑی ہے، نتنوں سے ہلکا ہلکا دھواں غبار بھی خارج ہو رہا ہے، اور دادا میاں سو بھی رہے ہیں۔ میں نے دادا سے نظریں ہٹا کر کامے پہ گاڑ دی، مگر وہ کوئی انسان تھوڑی ہی تھا، وہ تو ٹوکے بیلنے رہٹ ٹائپ کی کوئی مشین تھا، ٹک ٹک کٹ کٹ چل رہی ہے۔ یہاں سے بھی مایوس ہو کر میں نے جوتوں میں بیٹھے ہوئے پالتو کتے کی جانب دیکھا۔ وہ روسیاب بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کتے کی ایک آدھ کمزوریوں میں ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ گھر آئے ہوئے مہمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہتا ہے، جبکہ یہ حرکت بدتمیزی میں شامل ہو سکتی ہے۔ میں اس کی متجسس نظروں کی تاب نہ لا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ نظریں الٹا پلٹا کر ایک بار جو پھر دیکھا تو اس نے مجھے آنکھ ٹکائی، باہر لٹکی ہوئی زبان کو سمیٹ کر اندر کیا اور پھر تر کر کے باہر ڈال دی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کام میں انسان اور مجھ کتے حیوان کے مانند
اس 104 کلے اراضی کے مالک کے جوتوں میں سر اور نظریں جھکا کر بیٹھ جاؤ۔ اپنی خوش بختی پہ ناز کرو کہ تم مٹی کے میم سے کس قدر قریب ہو، یا پھر یوں ہی الف کھڑے رہو اور حرف الف کی مانند کی ماہیت پہ غور کرو کہ اس میں نشیب کہاں سے شروع ہوتا ہے اور فراز کدھر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ میں کتے کی اس فلسفیانہ فراست پہ غور ہی کر رہا تھا کہ اندر برآمدے میں سے سلیمان کے والد محترم برآمد ہوئے، بڑے وجیح، لمبے تڑنگے اور باروب۔ وہ بڑی سبک خرامی سے ہمارے پاس آئے تو میں نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا۔ جواب کے بعد انہوں نے ایک نظر اپنے والد صاحب پہ ڈالی، مسکراتے ہوئے ہمیں چارپائی پہ بٹھایا، حال چال، پڑھائی اور مصروفیات کے متعلق پوچھتے رہے۔ دادا میاں نے بھی کروٹ لی، شاید ایک جانب پڑے پڑے کوئی نس پٹھا اکڑ گیا تھا، تبھی ہائے ہائے کرتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور قہر آلود نظروں سے ہمیں دیکھا۔ سلیمان کے والد نے بتایا کہ یہی مہمان ہیں جو آج رات ہمارے ہاں مدعو ہیں۔ دادا پھر ہم تینوں کو گھورنے لگے۔ مہمان کہاں ہیں، کدھر ہیں؟ یہ تینوں بلونگڑے، یہ اپنا سلیمان، یہ سرفراز احمد اور یہ بچہ۔ سلیمان نے آگے پاس جا کر ذرا بلند آواز میں بتایا، دادا یہی میرا دوست خان ہے جو سیالکوٹ سے آیا ہوا ہے۔ اپنا سرفراز انہی کے گھر سیالکوٹ رہتا تھا۔ انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا، میرے بازوؤں کو ٹٹولتے ہوئے فرمانے لگے، خان ہو کر اتنے کمزور، وہ تم میں تو ساست ہی نہیں ہے۔ دادا ان کی ساری طاقت جسم کے بجائے دماغ میں ہے۔ واہ پیا جانے یا راہ پیا جانے۔ یہ باتیں سن کر دادا کی آنکھیں جیسے کھل سی گئی ہوں۔ وہ ہاتھ کے انگوٹھے سے حقے کی چلم کو ٹٹولتے ہوئے کامے سے بولے، اٹھ بگیا، چلم تے پکھا کے لایا۔ پھر مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے، شابہ بے شابہ خان پتر، مجھے سیانے تے سلکھنے بچے بڑے پسند ہیں۔ پھر وہ سلیمان کو بھی اپنی دوسری جانب بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، یار تم نے ابھی کہا ہے کہ خان کے جسم کی طاقت بھی دماغ میں ہے۔ یہ گجی بات میری کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو کام جسمانی طاقت سے لیا جا سکتا ہے، خان وہ کام دماغی قوت سے سر انجام دے سکتا ہے؟ ہاں دادا، قریب قریب ایسا ہی ہے۔ جماندرو تیز ہے، جیسے کانٹا منہ نکالتے ہی نوکیلا ہوتا ہے۔ گرم گرم چلم حقے کے سینے پہ آ پڑی۔ دادا نے دو چار بھرپور کش لگائے۔ اب دادا تو جیسے 50 برس پیچھے کی جانب جوان ہو گیا۔ آنکھیں شکرے کی آنکھوں کی مانند دہکنے لگیں، چہرے پہ جیسے سرخ خون کی یلغار سی کر دی ہو۔ ایک بڑی سی ہوں کرتے ہوئے مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگے۔